ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ معاشی طور پہ مزید طاقتور بنیں اور آپ کے بچے کا زندگی آپ کا زندگی سے بہتر ہو، ان کا مستقبل روشن ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سندھ بھر میں گھر تباہ ہوئے، گھر کو کہیں نقصان ہوا، کہ مکمل طور پہ تباہ ہوا، ان کے لیے ہم ورلڈ بینک کا قرض سے ایک حصہ ہم کیش دیں گے، پیسہ دیں گے، تاکہ اس پیسہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اپنا جو گھر ہے، جو بھی مسلح متاثرین ہے، اگر ان کا گھر کا نقصان ہوا، وہ اپنا گھر کا تعمیر نو کر سکیں۔ ہم ساتھ ساتھ ایک بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے یا جو بھی، وہ بلا سود قرضہ بھی موجود ہو۔ مگر سب سے بڑھ کر سندھ بھر میں جن جن کا گھر کو نقصان ہوا، گھر تباہ ہوا، ان کا تو کچا گھر تو ہے، مگر وہ اس گھر کے مالک نہیں ہے، اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ تو میں نے سی ایم سندھ سے کہا ہے اور چیف منسٹر سندھ اس بات پہ قائل ہے کہ یہ اب ہمارا موقع ہے، ہمارا باری ہے کہ ہم اپنا لینڈ ریفارمز کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پیسہ دیں گے تاکہ گھر تعمیر ہو، نہ صرف لون دے کے قرض دیں گے بلا سود قرض تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر ہو، لیکن اگر وہ گھر کچی آبادی میں ہے، گھوٹ آباد میں ہے، اور وہ زمین صوبائی حکومت کا ہے، وفاقی حکومت کا ہے، اس سلسلہ کے بعد وہ حکومت کا زمین نہیں رہے گا، وہ آپ کا زمین رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم سیلاب متاثرین کو حق ملکیت دلوائیں گے، اپنی زمین کا، اپنا گھر کا مالک بنائیں گے، اور راتوں رات انشاءاللہ تعالی راتوں رات آپ کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوا۔ راتوں رات یہ جو اسکیم ہم کریں گے، ہم گھر کے عورتوں کو اس زمین کا مالک بنائیں گے، اور جب یہ ہم کام کریں گے تو راتوں رات تو آپ کا معاشی قوت میں اضافہ ہوگا، معاشی طاقت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ ہمارا شہید بی بی کا نظریہ کے مطابق عورتوں کا امپاورمنٹ ہوگا۔ مگر سب سے بڑھ کر اب یہ احساسہ آپ کا احساسہ ہے، نسلیں سے لوگ اسی زمین پہ جی رہے ہیں، ان کے آنے والے نسلیں بھی اسی زمین پہ جئیں گے۔ نہ حکومت کا کام کا ہے، نہ وفاق کا، نہ صوبہ کا کام کا ہے، یہ آپ کے گھر ہے۔ اگر قدرت کی طرف سے اتنا بڑا قدرتی آفت آیا ہے تو ہم پہ فرض ہے، پاکستان کے پہ فرض ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور میرا ذہن میں یہی خیال آیا کہ جو آپ کا اثاثہ ہے وہ آپ کا بنے، وہ آپ کا ایسا ایک اثاثہ بنے گا کہ اگر آپ نے مزید بزنس کرنا ہے، آپ نے مزید، آپ کا زراعت ہے اور آپ نے کوئی قرض لینا ہے، تو ایک اثاثہ ہوگا جس کے اگینسٹ آپ قرض لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کا کیا کہتے ہیں، قوت خرید، یا آپ کا بائنگ پاور میں اضافہ ہوگا، آپ کا معاشی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نہیں چاہتے اور بس اپنا گھر، اپنا اثاثہ پاس رکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ آنے والے نسل کو یہ اثاثہ دے سکتے ہیں، تو اس اثاثہ میں جو قیمت ہے اس کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ کے بچے یا ان کے آنے والے نسل اگر چاہے یا ضرورت پڑے ان کو، وہ کوئی قرض لے سکتے ہیں یا وہ بیچ سکتے ہیں اور اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور اس انشاءاللہ انقلابی سٹیپ سے ہم نہ صرف سیلاب کا حل نکالیں گے، مگر غربت کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہمارا شہیدوں کا فلسفہ پہ چلتے ہوئے پاکستان کے عوام کے کام آئیں گے۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے، جب مناسب ہو، تو اسی ورلڈ بینک کا جو پروگرام ہے اور آگے جا کے جو پروگرامز بنتے ہیں اس کے مطابق ہم خاص طور پہ زراعت پہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں، جس سے
ہم پرائیورٹی سے سیلاب متاثرین کو دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ایسی صورتحال بنائیں گے کہ ہر ایک سیلاب متاثرین کہہ سکیں گے کہ سیلاب آنے سے پہلے میرا معاشی حالات تو ایسے تھے، مگر اب سیلاب جانے کے بعد اور حکومت سندھ اور حکومت پاکستان کے مدد کے بعد میں معاشی طور پہ اس دن سے بہتر ہوں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو باقی کافی معاشی مشکلات ہیں، مگر ہم پر امید ہیں کہ ماضی میں بھی وزیر اعظم صاحب اور اس کی جو فائنانشل ٹیم ہے انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا، ڈیفالٹ سے بچایا، اور آگے جا کے بھی جو بھی معاشی مشکلات ہوں گے وہ بھی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم سنبھالیں گے ضرور۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ آدمی جو اس معاشی بحران کا ذمہ دار ہے، وہ سلیکٹڈ، جس کا یہ جو ہمارا معیشت پہ خودکش حملہ کیا تھا، جس نے مہنگائی کا یہ سونامی کھڑا کیا، جس نے غربت کا جو آگ ہے پوری ملک میں چلا دیا، اس شخص کو پھر سے موقع نہیں مل سکتا ہے کہ مزید ہمارا معیشت کو تباہ کرے، مزید ہمارے عوام کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہو۔ ساتھیوں، جب ہم نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو ہم نے سلیکٹڈ سے نجات اور جمہوریت کا بحالی کے لیے ہم نکلے تھے۔ آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہم کامیاب تھے، ہم جیت چکے ہیں اور ایک قسم کا جمہوریت کی فضا میں اس سمت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران کا جانے کے علاوہ، اس وزیر اعظم کو نکالنے کے علاوہ آپ کا ایک اور بڑا کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ملک کا سپہ سالار وردی میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور مانتا ہے کہ سیاست میں مداخلت ہوتا تھا، اور یہ پورا ادارہ فیصلہ کرتا ہے، توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا ہے، یہ جیالو کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، یہ 3 نسلوں کا سفر ہے، یہ جیے بھٹو کا نعرہ کا فتح ہے، یہ بی بی شہید کا جمہوری انتقام ہے، یہ قائد عوام کا جمہوری انتقام ہے۔ اور اب میرے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ یہ جو وعدہ ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارے غیر سیاسی ہوں گے، سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آئین کے پابند ہوں گے، اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، اسی وعدہ کے مطابق، اسی بات کے مطابق یہ ادارہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے گا تو یہ نہ صرف آپ کی جیت ہے، یہ پورے پاکستان کی جیت ہے۔ مگر مشرف کے باقیات کے لیے، سلیکٹڈ کے لیے، یہ ان کی سیاست کی قیامت کا نشانی ہے۔